میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا. میں بچپن میں ان کے بیان میں جاتا تھا, میں نے براہ راست سنا. انہوں نے واقعہ یہ سنایا کہ پچھلی قوموں میں نا ایک شخص گزرا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جب دعویٰ کیا تو اس کے چند چیلے ہو گئے, جیسے روحانی والوں کے 4-5 ہو ہی جاتے ہیں نا, ایسے ہی جھوٹے نبوت کے بھی 5-6 ہو جاتے ہیں. جیسے اب قری والوں کے ہو گئے بہت سارے, اب ایسے ہی ہو جاتا ہے. وہ تو ہر ایک کے جاتے ہیں. تو ایسے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, لوگوں کو الو بنایا, 2-4 کرتب دکھائے, لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. اب اس نے سوچا کہ یار اس ملک سے ہجرت کرو, یہاں پٹیں گے نا, یہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں, کہیں اور چلو. نبی نے بھی تو ہجرت کی تھی نا, ہم بھی یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. 5-6 چیلے اور ہو گئے. تو وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے, ایک ملک سے گزرے جہاں بہت شدید سردی تھی. اتنی شدید سردی تھی تو اس شدید برفانی علاقے میں اس جھوٹے نبی نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے مینار پہ صبح صادق کے وقت چڑھتا ہے اور اللہ اکبر اذان دے رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. شدید سردی میں کسی بہت دور کسی ملک میں جو مکہ سے بہت دور تھا. تو اس جھوٹے نبی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے, اپنے چیلے سے کہا. اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. اس رات کے وقت میں, صبح صادق کے وقت میں, سخت سردی میں مسجد کے مینار پہ چڑھ کے چیخ رہا ہے. اس نے کہا بھائی میں اپنی نبوت سے رجوع کرتا ہوں, میں اپنی نبوت کیا کرتا ہوں, واپس لے لیتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی. ٹھیک ہے, ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا چیلا جو رات کو سردی میں کھڑا ہو کر ہماری نبوت کا اعلان کرے. یہ سچے نبی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, جھوٹا نبی اتنا نہیں پنپ سکتا. جھوٹے کے قربانی دینے والے اتنے نہیں ہوتے واپس, اس سے پہلے کہ کوئی مار دے ہم کو. ٹھیک ہے, نبوت تو ہماری ویسے بھی مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, اتنی قربانی کون دے گا ہمارے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے لوگوں نے اتنی قربانی دی. مرزا غلام احمد قادیانی کو برطانیہ نے پناہ دی ہے, اس کو پروٹوکول دیا ہے, اس کے خلیفوں کو ویزے ملے ہیں, اس کے بعد جا کے ان کو یہ ملی ہے. اگر برطانیہ عیسائی حکومت ہاتھ کھینچ لے تو ان کی ساری خلافتیں دھڑام سے زمین پہ جا کے گریں گی. مرزائی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تکمیل کے لیے اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھیجا, یعنی نبی کے تقویت کے لیے. اب ذرا بات کو سمجھو کہ نبی کے دین کو کمزور کرنے والا کون ہے, غیر مسلم ریاستیں نا. تو مرزائیوں نے کہا کہ اللہ نے اسلام کو طاقت دینے کے لیے معاذ اللہ کس کو بھیجا, غلام احمد کو. تو یہ عجیب بات ہے کہ جو اسلام کو کمزور کرنے والی قوت تھی, یعنی طاقتور قوتیں تھیں, وہی قوتیں مرزا کو کیا کر رہی ہیں, طاقت دے رہی ہیں. یہ عجیب سی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو پھر یعنی فائٹ کس سے کرنے کے لیے آئے تھے, لڑنے کس سے آئے تھے, طاقت کس سے دینی تھی. مرزائی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو غیر مسلموں سے معاہدے کیے نا صلح حدیبیہ میں. وہ بھائی وہ وقتی معاہدے کیے ہیں, ایسا تو نہیں کیا کہ انہیں کی کوئی گود میں جا کے بیٹھ جائے اور ہمیشہ کے لیے بس ان کا غلام بن جائے. برطانیہ قادیانیوں کو ویزے دیتا ہے اور ان کے سارے خلفاء کہاں چلتے ہیں, برطانوی سامراج کے نیچے چلتے ہیں, کیونکہ پیدا کس نے کیا تھا ان کو, برطانیہ نے کیا تھا ہندوستان میں. ایک نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو اور تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے, اور ایک نبی وہ ہوتا ہے جس کو برطانیہ نے پیدا کیا ہو تو اس کی حفاظت کون کرتا ہے, برطانیہ کرتا ہے. ظاہر سے 100 سال ہو گئے, ابھی تک معاہدہ ہی چل رہا ہے. ابھی تک کیا چل رہا ہے, معاہدہ چل رہا ہے. تو سچے نبی کو اللہ تعالیٰ جب اس کی نبوت آتی اور آخری نبی ہوں تو اللہ ان کو طاقت اور قوت دیتے ہیں براہین قاطعہ سے, اور اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. اور اللہ نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تھوڑے عرصے میں دنیا پہ غالب کیا, کیسے, اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی صداقت پر ایمان لائیں. اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو کسی جھوٹی کتاب کو پوری دنیا میں اتنا زیادہ پروٹوکول نہیں ملتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہندوستان میں دیکھتے تھے کہ قرآن مجید کی آیات سن کے ہندو بھی ڈر جایا کرتے تھے, ہندو بھی ہل جایا کرتے تھے. ایک اللہ نے روب ڈالا اس کتاب کا. تو اس لیے ہمت کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ, شوق کے ساتھ اس کو سنا کریں, سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں. رمضان اور قرآن کو آپس میں مناسبت ہے. اللہ نے اسی رمضان میں یہ قرآن کو نازل کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور مکمل کیا کرتے تھے. تو خوب تراویح میں پابندی سے آیا کریں, دل جمعی سے آیا کریں. اگر سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے, بہتر ہے پہلے اس کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں جو قرآن پڑھا جائے گا, تاکہ کچھ سمجھ میں بھی آئے.
فائدہ تو جب ہی ہوگا نا جب سمجھ میں آئے گا. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو پریشان نہ ہو, اللہ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے کہ یہ بندے صرف میرا کلام سننے کے لیے کھڑے ہوئے. اور ایک فقہی مسئلہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کبھی تراویح میں کھڑے کھڑے تھک جائیں, کیونکہ آج کل لوگ چائے پیتے ہیں, تمباکو کھاتے ہیں, گٹکے کھاتے ہیں, تو گھٹنوں میں وہ طاقت نہیں رہی. پہلے تو 90 میرے نانا 90 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے تھے, لیکن آج کل حالت خراب ہو گئی ہے, تو چھوڑنے کے بجائے بیٹھ کے پڑھ لیں. نہیں آ رہی بات سمجھ. اور اگر شرم آ رہی ہو کہ میں بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, تو اس کے کان میں کہیں کہ بیٹھنے کا دل تو تیرا بھی چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, دل تو تمہارا بھی چاہ رہا ہے, تم شرم کی وجہ سے نہیں بیٹھ رہے, ایسا کرو تم بھی بیٹھ جاؤ میں بھی بیٹھ جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں. بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے, لیکن اگر تھکے گئے اور نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے, چکر آ رہے ہیں, تو پھر بیٹھ کے بھی پورا ثواب ملے گا. تو چھوڑے نہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا کر لیں, بیٹھ کے پڑھ لیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جتنی چاہے بیٹھ کے پڑھ لیں, جتنی چاہے کھڑے ہو کے پڑھ لیں. آپ نے نماز شروع کی کھڑے ہو کر, درمیان میں خیال آئے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, پھر خیال ہے نہیں کھڑے ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو جائیں. جب خیال آئے بیٹھ جائیں, جب خیال آئے کھڑے ہو جائیں. اور بیٹھ کے شروع کی, پھر خیال آیا کھڑے ہو جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, ہر طرح سے جائز ہے, اور امام کے لیے بھی جائز ہے. میں نے ایسے بڑے علماء کے پیچھے تراویح پڑھی ہے جنہوں نے پوری تراویحیں بیٹھ کے پڑھائی ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیٹھ کے پڑھائی تھی. تو تراویح چونکہ نفل نماز ہے, سنت مؤکدہ ہے, نفل کا مطلب فرض نہیں ہے لیکن ہے سنت مؤکدہ, تو اس کی تاکید ہے. تو چھوڑے نہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو پابندی کے ساتھ ہو. جوش ہے, ابھی چاند نظر آ گیا تو مسجد بھر گئی ہے, اور آہستہ 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 پھر غائب ہونا, کیا ہے یار چھوڑو یار کیا, تو ہمت کر لیں آ جائیں. جب دن بھر روزہ رکھیں گے تو تکمیل ہو جائے گی تراویح کے ذریعے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی, اور آپ حضرات کو بھی. وما علینا الا البلاغ.